نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم دوسرے کے عیبوں پہ پردہ ڈالو، قیامت والے دن اللہ تمہارے عیبوں پہ پردہ ڈال دے گا۔ اللہ اللہ اکبر۔ اس لیے میرے بھائیوں، میں آپ سے یہ کہنا چاہوں گا، پردے میں سننے والی بہنوں اور بیٹیوں، آپ سے میں کہنا چاہوں گا، خدا را جو مالک کائنات نے ہمیں راستہ دے دیا ہے، کرم نوازیاں فرما دی ہیں، اس کی طرف سے حکم یہ ہوتا ہے کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ رب العزت کی رحمت سے نا امید نہ ہو، او اللہ کی بارگاہ میں تائب ہو جاؤ۔ سوچو ذرا کہ ہم نے اتنی زندگی گزار دی، ایسے گناہوں کی دلدل میں گزار دی، ساری زندگی گناہوں کی دلدل میں گزر گئی، اللہ کی رحمت کے خزانے کا پتہ ہی نہیں چلا۔ فرمایا کہ بندے تیرے گناہ اتنے ہوں کہ زمین سے لے کے آسمان تک کا جو فاصلہ ہے یہ گناہوں سے بھر جائے اور پھر تم میری بارگاہ میں آ جائے تو میں رب اپنی رحمت کے خزانوں کو، اپنی رحمت کے دروازوں کو کھول کے تیرے سارے گناہوں کو معاف فرما ڈالوں۔ اور پھر یہ بھی فرمایا بے نیاز ہے نا، میں ساری روئے زمین کے تمام تر انسانوں کو معاف فرما دوں تو میری رحمت میں اتنا فرق نہیں آتا جیسے سمندر کے اندر سوئی کو ڈبو کے نکالیں، اس کے آگے والے حصے سے جو پانی لگ جائے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میری رحمت کے خزانوں میں اتنا بھی فرق نہیں آتا۔ تو میں تو پھر یہ کہتا ہوں نا، اللہ اے مالک ذوالجلال، آج جس نے اس بیان کو سنا ہے تو اس کو معاف کر دے تو، اللہ جو اس بیان کو سننے والا ہے تو اس کو معاف کر دے، جو یہاں بیٹھنے والے ہیں اللہ تو ان کو معاف کر دے، جس نے جہاں جہاں بیٹھ کے سنا ہے پروردگار تو اسے معاف کر دے۔ تیری رحمت کے خزانے تو بڑے وسیع ہیں نا، تو بے نیاز ہے، تیرے لیے کیا کوئی کام نہیں ہے نا۔ یہ بندے تیرے سے ہی معافی مانگ رہے ہیں نا تنہائی میں بیٹھ کے، ان کو تو اس وقت دیکھ بھی کوئی نہیں رہا، تیری بارگاہ کے اندر ہیں سارے۔ پھر اعلان بھی تیرا ہے اللہ کہ میرے بندے تو نے میری رحمت سے نا امید نہیں ہونا۔ تو اللہ تبارک و تعالی جو غفور الرحیم ہے، مالک کل ہے، وہ مالک جو سارے جہان کو پالنے والا ہے، بڑا بے نیاز ہے۔ اے بندے، کبھی تو نے سوچا ہے تیرا رب تیرے سے کتنا پیار کرتا ہے، تیرا مالک تیرے سے کتنا پیار کرتا ہے؟ ایک ماں اپنے بچوں کے، اپنی بیٹی کے عیبوں کو چھپاتی رہتی ہے، لیکن ایک دن ماں بھی کہہ دیتی ہے جاننی ہے جنی تو آ جانا ایسا ہے۔ باپ اپنے بیٹے سے کہہ دیتا ہے جانتا ہوں جتنا تو حاجی تھا، آج تو نمازی بن کے بیٹھا ہے۔ قربان دوں اپنے رب کی ذات پہ، کوئی بوڑھا بھی ہو جائے، اللہ اکبر، کوئی جوانی میں بھی چلا جائے، کبھی کسی بندے کو نہیں کہتا جانتا تو کتنا نیک تھا، تو بڑا گندا تھا، کبھی کسی کو یہ نہیں کہتا۔ دیکھ اس بندے کی بات جو اس حالت میں اپنے رب کی بارگاہ میں جائے کہ معافی مانگتا ہوا چلا جائے، اللہ اکبر، کبھی کسی کو نہیں کہتا تو بڑا گناہگار ہے، تو پہلے بھی آیا تھا تجھے میں معاف کیا تھا تو پھر آ گیا، ایسا نہیں فرماتا لا تقنطوا من رحمت اللہ، بلکہ جو نہ مانگے اس سے ناراض ہوتا ہے، مانگنے والے سے تو خوش ہوتا ہے۔ اے میرے بھائی اور پردے میں سننے والی بہن اور بیٹی، آؤ اپنے رب کی بارگاہ میں تائب ہو جاؤ اور ارادہ کرو کہ آج سے ہم نے اپنے مالک کی بارگاہ میں گرہ وزاری کرنی ہے، توبہ کرنی ہے اور معافی مانگنی ہے۔ اے اللہ کہنا کیسے ہے، بڑے عجز و انکساری، اللہ تو مجھے معاف کر دے، اللہ تو میرے گناہ معاف کر دے، اللہ تیری رحمت کے خزانے تو بڑے وسیع ہیں، اے مالک تو میری ساری خطاؤں کو معاف کر دے، اللہ مجھے پتا ہے تو بڑا غفور الرحیم ہے اور میں بڑا پاپی گناہگار ہوں، اے اللہ تو جانتا ہے نا، مالک تو جانتا ہے کہ میرے کیا کیا گناہ ہیں، اللہ مجھے پتا ہے میں بڑا گناہگار ہوں، لیکن پہلے بھی تو نے میری عزت رکھی تھی، آج بھی تو نے میرا برم رکھنا ہے، اے اللہ دنیا میں بھی میری عزت رکھنا، قبر میں بھی میری عزت رکھنا، حشر میں بھی میری عزت رکھنا، اے اللہ قیامت والے دن بھی میرے عیبوں پہ پردہ ڈال دینا اور دنیا میں بھی میرے عیبوں پہ پردہ ڈالنا۔ اے اللہ یہ دعا کرنا ہے آپ نے، اے اللہ جب ہم نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں جائیں، جب کریم آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں جب پیش ہوں تو گناہوں کے انبار نہ ہو، اللہ اس وقت بھی ہمارے پردے رکھ لینا تھا۔ مالک ہے نا، وہ تو بے نیاز ہے، تو ہمیشہ توبہ توجہ سے کرتے ہیں، بغیر توجہ کے توبہ نہیں کرتے۔ توجہ سے توبہ کیا کرو، توجہ سے، مطلب بغیر توبہ کے بھی عادت بنا لو تاکہ کسی دن بھی عادت بنی ہوگی تو توجہ ہو جائے گی۔ اس لیے میری آپ سے گزارش ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت کے خزانے بڑے وسیع ہیں، مایوس نہ ہوا کرو،
اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرو، اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔